السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج تحریک لبیک پاکستان پر ہوئی ظلم کی اس داستان کو 4 مہینے گزر چکے ہیں کہ مطلب 120 دن مکمل ہو چکے ہیں سانحہ مرید کے کو۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت اہم ہے، اس میں تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایسا کریک ڈاؤن، کیا ایسا ظلم پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے یا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی حکومت نے اس قدر مظالم ڈھائے ہوں، اس قدر ظلم کیا ہو ایک جماعت کو روکنے کے لیے۔ تو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی بھی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے اس قدر ظلم کیا گیا ہو کہ اس لانگ مارچ کے اندر موجود وہ تمام افراد جن کے جیب کے اندر پاکستان کا آئیڈینٹی کارڈ تھا، وہ پاکستان کے سٹیزنز تھے، اور ان میں سے 99% افراد ایسے ہوں گے جن کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ ان میں سے کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جو شاید انہی پنجاب پولیس، رینجرز اور فوج کے لیے جو ہے وہ جابز کے لیے اپلائی کرتے ہوں گے۔ ان میں سے کتنے ہی ایسے نوجوان ہوں گے جو اپنے موبائل فون میں اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی پکچر لیے گھوم رہے ہوں گے، اور اس میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ کر گھروں سے نکلے ہوں گے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اظہاری یکجہتی کرنے کے لیے دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم لوگ پاکستان بطور ملک، بطور ریاست، بطور اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف ہوں گے، وہ امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ تمام جو احساسات تھے اور تمام یہ جو سوچ تھی، یہ ان تمام کارکنان کی تھی جو اس روز سعد حسین رضوی کی قیادت میں لاہور سے لے کر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سفر کے شروع میں ہی تحریک لبیک پر فسطائیت اور ظلم کی داستان رقم کرنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی یہ لوگ جو ہے وہ مسجد رحمت للعالمین سے نکلے نہ تھے کہ ان کے 2 افراد کو شہید کر دیا گیا، اور 10 تاریخ کو یہ جب لاہور کی سرزمین سے نکلتے ہیں تو لاٹھی چارج، شیلنگ، گولیاں، تمام وہ مظالم برسائے جاتے ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے میں سب سے غلیظ ترین عمل سمجھا جاتا ہوگا کہ ان افراد پر آپ گولی برسا رہے ہیں جو آپ کے ملک کا آئیڈینٹی کارڈ لیے اپنی جیبوں میں گھوم رہے ہیں، جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایف آئی آر، کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کے ایف آئی آر نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ مظالم ڈھائے گئے اور بے پناہ لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ اس کے باوجود یہ عشق و مستی کا قافلہ جو ہے یہ اپنی منزل سے روانہ ہوتا ہے اور مرید کے مقام پر یہ پڑاؤ ڈال لیتا ہے، اور یہ جب مقیم مرید کے مقام پر پڑاؤ ڈال لیتا ہے، اس مقام کے دوران جو ہے وہ مذاکرات کی باتیں جو ہے وہ گردش کرنے لگتی ہیں۔ حکومت بار بار اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد رضوی بار بار جو ہے وہ مرید کے اندر موجود تھے اور اعلان کر رہے تھے اپنی سٹیج سے کہ ہم سے کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے اپنی پہلی ٹیم، مذاکراتی ٹیم کو تشکیل دیا اور اس کو روانہ کیا تو اس سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے گئے۔ اس کے باوجود ہم دوسری ٹیم تشکیل دے کر مذاکرات کے لیے بھیجی گئی، لیکن دونوں ٹیمز کو وہاں پر جو ہے وہ حصار میں لے لیا گیا اور ان کو نظر بند کر دیا گیا، اور تحریک لبیک کی کسی بھی ممبر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد رضوی نے پریس کانفرنس کی جس میں پاکستان کا وہ تمام بڑا میڈیا شامل تھا، بڑے نیوز چینل شامل تھے، اور اس کانفرنس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے تھے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، ریکارڈ کرنے کے لیے لوگ تو پہنچے لیکن علامہ سعد رضوی کی آواز کو آن ایئر نہ کیا جا سکا۔ انہوں نے اپنے چینلز پر علامہ سعد رضوی کی اس پریس کانفرنس کو ریلیز نہ کیا، اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ شاید علامہ سعد رضوی جو ہے وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب علامہ سعد رضوی سے میں نے خود وہاں پر انٹرویو لیا تو میں نے سوال کیا کہ علامہ صاحب، آپ کا کوئی کسی قسم کا کوئی مطالبہ ابھی تک سامنے نہیں آیا تو مذاکرات کس بنیاد پر ہوں گے؟ جب مطالبہ ہی آپ کا کوئی نہیں ہے، یا ہمیں بتائیں آپ اسلام آباد میں جا کر کیا مطالبات رکھیں گے؟ تو علامہ سعد رضوی نے کہا کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، ہمارا کسی قسم کا کوئی جو احتجاج کے ساتھ، جو فلسطین کے ساتھ اظہاری یکجہتی، یہ کون سا مطالبہ ہے؟ ہمارا کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، اور نہ ہم کسی قسم کا مطالبہ رکھتے ہیں، ہم تو صرف فلسطینیوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ تحریک لبیک پر آپریشن کر دیا جاتا ہے، اور اس آپریشن کے دوران
پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، کتنے ہی لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک ذرائع کے مطابق ہم تک اطلاعات موصول ہوئی کہ اب تک تحریک لبیک کے تقریباً 7,000 سے زائد کارکنان جیلوں میں ہیں۔ یہ 7,000 وہ متوسط طبقہ ہے جن کے گھروں کا نظام ان لوگوں کی روزمرہ کام سے ہوتا تھا۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر دیہڑی لگاتے تھے یا کوئی نہ کوئی کام کاج کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کے گھروں کا ذریعہ معاش چلتا تھا، لیکن پچھلے 3-4 ماہ سے ان لوگوں کو جیلوں میں بند کر کے ان کے گھروں کے نظام کو مفلوج کر کے وقت کی حکومت نے رکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا، حکومت کی جانب سے اس کو راہ کا ایجنٹ کہا گیا، حکومت کی جانب سے الزامات لگائے گئے کہ یہ بی ایل اے کے ساتھ ان کے کچھ لنک ہے، لیکن اب تک 4 ماہ گزرنے کے باوجود حکومت ایک بھی ثبوت عدالت میں پیش نہ کر سکی جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ علامہ سعد رضوی راہ کے لیے کام کرتے تھے، علامہ سعد رضوی جو ہیں وہ بی ایل اے کے لیے کام کرتے تھے، علامہ سعد رضوی نے کوئی دہشت گردی کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، سعد رضوی کی جماعت جو ہے یہ تنظیم جو ہے یہ دہشت گردی کی تنظیم ہے۔ تو اب تک کوئی ایک ثبوت بھی لوگوں کو نہ دکھا سکے، نہ عدالت میں ایک بھی ثبوت دے سکے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں، جن لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، وہ پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گرد قرار دیے گئے، اور جن لوگوں نے گولیاں چلائی وہ ریاست کے وفادار۔ یہ انوکھا قانون پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ جن لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں وہ جو تھے وہ دہشت گرد نکلے، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ برآمد نہ ہو سکا، جن کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی اسلحہ نما چیزیں جو ہے وہ دریافت نہ ہو سکی، وہ لوگ دہشت گرد۔ اور جو فوٹیجز اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گولیاں چلائیں اور کس طرح لوگوں کو مارا، وہ لوگ ریاست کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ پاکستان میں ہمیں دوہرا معیار دیکھنے کو ملا۔ اس کے باوجود جو ہے ظلم یہیں تک نہ رک سکا، بلکہ علامہ سعد حسین رضوی کو جبری گمشدگی میں 4 ماہ سے رکھا گیا ہے۔ یہ بات میں نہیں بلکہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکز کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ علامہ سعد رضوی جو ہے وہ جبری گمشدگی میں ہے اور انٹیلیجنس اور اعلیٰ اداروں کی تحویل میں ہے۔ ایک بات اور، ان 4 ماہ کے دوران سعد حسین رضوی یا ان کی جماعت کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا، کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی گئی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ علامہ سعد رضوی جیل میں بیٹھ کر اپنے نظریے پر قائم ہے، اپنے اس ایم پر، اس مقصد پر قائم ہے جو مقصد شاید ان کے والد نے علامہ خادم حسین رضوی نے اس جماعت کی تشکیل دیتے وقت رکھا تھا۔ تو علامہ سعد حسین رضوی جب اپنے نظریے پر قائم تھے تو حکومت ان کو مزید پریشرائز کرنے کے لیے مزید لوگوں پر سختیاں اور کریک ڈاؤن کرتی رہی، لیکن اس کے باوجود علامہ سعد حسین رضوی کی خبر ہمیں نہ مل سکی۔ کسی بھی تحریک لبیک کے کارکن کو، کسی بھی رہنما کو یا پاکستان میں موجود کسی بھی عوامی نمائندے کو نہیں پتا کہ اس وقت علامہ سعد رضوی کہاں ہیں۔ نہ علامہ سعد رضوی کی کوئی فوٹیج، کوئی ویڈیو کس منظر عام پر آ سکی، نہ لوگوں کو دکھائی گئی، نہ مفتی منیب الرحمان جو گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو، حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں، حکومت ان کے ساتھ بیٹھتی ضرور ہے لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آتی۔ نہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو علامہ سعد رضوی سے ملوایا گیا تاکہ وہ ان کے مطالبات ان تک پہنچائے اور ان کے مطالبات جو ہیں حکومت کے ساتھ رضوی تک پہنچائے۔ تو یہ کس قسم کے مذاکرات ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی؟ جب حکومت سے پوچھا گیا کہ مذاکرات کی کمیٹی بنائی گئی ہے، طلال چودھری اس کے سربراہ ہے، تو اس کو پروسیڈ کیوں نہیں کیا جاتا، ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ تو حکومت جو ہے وہ بہانے بنانے لگی کہ ہمارے پاس کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، ازبیکستان کے وزیر اعظم چکر لگا رہے ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اسلام آباد میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس وجہ سے مذاکرات کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، پروسیڈ نہیں کر سکے، ابھی تک اس کو ایکسٹینڈ کریں، ابھی ان کو موخر کریں۔ تو جب تک موخر ہوں گے تو پھر کیا سعد حسین رضوی اور ان کی جماعت پر یہ پریشر ویسے ہی بنا رہے گا؟ کیا وہ 7,000 افراد جو اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کے گھروں کا وہ جو واحد کفیل جیلوں میں ہے، تو ان کی سرپرستی کون کرے گا؟ ان کے معاشی حالات کو بہتر کون کرے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان حکومت پر ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے باوجود نہ عدالتیں سعد رضوی کو انصاف دے پائی، نہ وقت کی موجودہ حکومت کسی قسم کا سعد رضوی کو ریلیف دے پائی، نہ کسی قسم کا کوئی جو ہے نرمی رکھی گئی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایسی کون سی عالمی طاقتیں ہیں، ایسی کون سی وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں اس جماعت کو ہمیشہ
کے لیے مسخ کر دیا جائے، اس جماعت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اس جماعت کو ہمیشہ کے لیے کریش کر دیا جائے؟ کہ صرف فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ آپ کو کئی لوگوں کو شہید کرنا پڑا، متعدد افراد کو زخمی کرنا پڑا اور 7,000 سے زائد افراد کو جیلوں میں رکھنا پڑا؟ کیا فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اتنا بڑا جرم ہے؟ اگر وہ اتنا بڑا جرم ہے تو میرے خیال سے ہر پاکستانی اس جرم میں ملوث ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فلسطین کی حمایت کی جائے، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے، لیکن ہمارے